بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 9th کلاس. آج ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے. یہ آپ کا سبق نمبر 2 کا پہلا ٹاپک ہوگا اور جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹاپک ہے قرارداد پاکستان. تو بیٹا اس کے تعارف کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ گزارش کہ اپنی رف کاپیز اپنے پاس رکھیے کیونکہ اس میں لاسٹ پہ ایک شعر میں آپ کو لکھواؤں گا اور باقی کچھ ہیڈنگز جو اس ٹاپک میں نہیں بنی ہوئی. تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ٹاپک کو سمجھنے کے لیے ہیڈنگز کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور ہیڈنگز کے ساتھ آپ کو ٹاپک آسانی سے سمجھ بھی آ جاتا ہے. تو ہیڈنگز وہاں پر لکھ لیجیے گا جیسے کہ آپ کے پس منظر وغیرہ میں ہیڈنگز آئیں گی تو اس کو آپ نے اس رف کاپی پہ درج کر لینا ہے تاکہ آپ کو ٹاپک اچھی طریقے سے سمجھ آ سکے. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. تو سب سے پہلے یہاں پر ہم لکھیں گے تعارف. تعارف قرارداد پاکستان. اس کا اگر تعارف ایک حوالے سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی جدوجہد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، جیسے آپ نے پہلے سبق میں پڑھا تھا کہ مسلمانوں کی معاشی محرومی کا حال بیان کریں. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وہ تمام مشکلات کہ ان کی ملازمتیں چھن گئیں، زمینیں چھن گئیں، کاروبار ختم ہو گئے، ہندوؤں کو ان کے اوپر ایک درجہ فوقیت دی گئی. تو انگریزوں نے ہر صورت میں، یعنی کہ ایک تو دشمنی انگریزوں کے ساتھ تھی، پھر ہندوؤں نے ان کو یہ بتانا میں یہ کامیاب ہو گئے کہ مسلمان جو ہیں اصل میں انہوں نے ہی جنگ آزادی کا یہ سارا منصوبہ تیار کیا تھا. تو اس کے بعد جو ہمارے مسلمانوں کے بڑے اکابرین، ہمارے جو قائدین تھے، وہ اس فکر میں ضرور پڑ گئے کہ مسلمانوں کے لیے کوئی حل نکالا جائے تاکہ مسلمان بر صغیر میں محفوظ ہو سکیں. تو ایک صدی سے قریب یہ وقت آ جاتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی اور پھر 1940. اس کے ساتھ کچھ سیاسی واقعات بھی جڑے ہوئے ہیں، کچھ عالمی پس منظر بھی ہے اس کا. وہ کیسے ہے؟ جنگ عظیم دوم 1939 سے 1945 تک جو رہی، اس دوران بر صغیر میں بھی سیاسی ہلچل بہت زیادہ عروج پہ رہی. اس موقع کو دیکھتے ہوئے جہاں پر ہندوؤں نے ہندوستان چھوڑ دو کی تحریکیں انگریزوں کے حوالے سے شروع کی کہ انگریز یہاں کچھ چھوڑ کے چلے جائیں کہ جاپانی بر صغیر پر قبضہ کر لیں گے اور اکثریت کو حکومت دے کر واپس چلے جائیں گے تو ہندو اقتدار میں آ جائیں گے. دوسری طرف مسلمانوں نے قرارداد پاکستان پیش کی. تو آئیے اس کا ذرا جائزہ لیتے ہیں. تعارف میں آپ لکھیں گے کہ یہ کتواں اجلاس تھا؟ 27واں اجلاس. کتواں اجلاس؟ 27واں اجلاس تھا. اور یہ اجلاس ہوا منٹو پارک لاہور، اقبال پارک جس کو کہتے ہیں، 23 مارچ 1940 کو. اس اجلاس کی صدارت کی محمد علی جناح نے اور قرارداد پیش کی. کے فضل الحق، شیر بنگال بھی جن کو کہا جاتا ہے. اس میں مختلف اور بھی مسلمانوں کے قائدین، بیگم محمد علی جوہر، قاضی محمد عیسیٰ، چودھری خلیق الزماں اور مولانا ظفر علی خان اور دیگر ایسی بڑی شخصیات مسلمانوں کی، انہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی. کے فضل الحق نے، عبدالقسیم فضل الحق شیر بنگال، انہوں نے یہ قرارداد پیش کی اور بھرپور نعروں سے، جو اس وقت جلسے میں طول و عرض سے، بر صغیر کے طول و عرض سے مسلمان تشریف لائے ہوئے تھے اس جلسے میں، انہوں نے اس قرارداد کو منظور کر لیا بھرپور نعروں میں. تو آئیے یہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ تعارف کے 27واں اجلاس تھا 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک یا اقبال پارک میں منعقد ہوا. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی صدارت کی.
قرارداد ایک فضل الحق نے پیش کی اور وہاں پر جو عوام تھے انہوں نے بھرپور نعروں میں اس قرارداد کو منظور کیا۔ تو اب بڑھتے ہیں کہ یہ قرارداد کیوں پیش کی گئی۔ کچھ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں 1857 کی جنگ آزادی کے حوالے سے۔ تو یہاں پر قرارداد پاکستان کا پس منظر بھی دیکھنا ہوگا کہ وجوہات کیا تھیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اس کے پس منظر کی طرف۔ پس منظر میں سب سے پہلے بات ہندو ذہنیت قرارداد پاکستان کا مطالبہ کرنا، اس سے بڑی اور وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ ہندو متحدہ ہندوستان کا خواب دیکھ رہے تھے اور اپنا اقتدار دیکھ رہے تھے اور رام راج کا مطالبہ کر رہے تھے، یعنی کہ وہ قانون جو ان کے مطابق رام کا قانون ہے، جن کو وہ خدا مانتے ہیں یا ایک سے زیادہ خداؤں کا تصور رکھتے ہیں، تو وہ تصورات کے تحت ایک اکھنڈ بھارت اور جس میں ہندوؤں کا قانون وہ رائج کرنا چاہتے تھے۔ مسلمان ان کے غلبے سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے، اور یہ چھٹکارا کیسے ممکن تھا؟ یہ چھٹکارا ایک الگ مملکت کے قیام کی صورت میں ہی ممکن تھا۔ لیکن آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ ہندو اپنی ذہنیت کو خیر چھپا کے تو نہیں رکھتے تھے، وہ کھلے عام کہتے تھے کہ ہم رام راج نافذ کریں گے، ہندوؤں کا قانون ہوگا، متحدہ ہندوستان ہوگا، اقتدار ہندوؤں کے پاس ہوگا۔ تو اس سارے غلبے سے اور اس صورتحال سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اکثریت میں تھے، تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا کہ مسلمان الگ وطن حاصل کریں۔ تو اس لیے قرارداد پاکستان کے پس منظر میں پہلی بات جو ہم لکھتے ہیں وہ ہندو ذہنیت، اور وہ آشکار ہو چکی تھی مسلمانوں پہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، اور رام راج کا مطالبہ ہو یا متحدہ ہندوستان کی بات ہو، مسلمانوں کو بچاؤ کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ الگ مملکت کا قیام کیا جائے۔ اس کے بعد ہماری دوسری بات آتی ہے اور وہ ہے فرقہ واریت۔ انگریزوں کے ہوتے ہوئے فرقہ وارانہ فسادات میں بے تحاشا مسلمانوں کا قتل عام ہو جاتا تھا، چاہے وہ گجرات کی بات ہو، مختلف بر صغیر کے وہ علاقے جہاں پر انتہا پسند ہندو کاروائیاں کرتے اور مسلمانوں کو قتل کر دیتے تھے۔ انگریزوں کے ہوتے ہوئے ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا کہ مسلمانوں کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ سنگٹھن کی تحریک ہو، آریہ سماج ہو، مختلف ایسے شدی تحریک، اس میں مسلمانوں کو یا تو کہا گیا کہ ہندوستان چھوڑ دو یا پھر ہندو ہو جاؤ۔ تو ایسے میں جب قتل عام اور سب سے بڑی بات جیسے کہ گائے کا جو تنازع ہوتا ہے، گائے ان کے لیے ایسی مقدس ہے کہ اس کو ہاتھ بھی نہ لگایا جائے اور ہم اس کی قربانی کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑے وجہ تنازع بن گیا۔ تو اس میں مسلمانوں کا بے تحاشا قتل عام کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی، لیکن انگریزوں کے ہوتے ہوئے ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو کیسے ممکن تھا کہ مسلمان ایک الگ ریاست حاصل نہ کرتے؟ تو قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور کو پیش کرنے کی بڑی وجہ یہی تھی کہ فرقہ واریت میں بے تحاشا مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، کہ ان کا ایک ایسا علاقہ ہو جہاں پہ وہ محفوظ زندگی گزار سکیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈنگ آتی ہے اور وہ ہے ذات پات۔ ہندو ذات پات پر بلیو رکھتے ہیں، ان کی یقین ہوتا ہے ذات پات کے نظام پر، یعنی کہ خدا کو ایک بھگوان مان کر اور اس کے پھر حصے کرتے ہیں۔ یہ تخصیص کیا عجیب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ براہمن جو ہے وہ سر سے اور چھاتی میں سے وہ کھشتری اور ویش جو ہیں وہ ٹانگوں اور پاؤں میں سے جو ہیں وہ پھر شودر جو ہیں وہ ذات نکلی ہے۔ تو یہ ایسی تقسیم ہے جو ذات پات کی تقسیم کہلاتی ہے۔ ہندوؤں کی طرف ذات پات اور چھوت چھات کا نظام ہے، اور وہ مسلمانوں کو بھی دوسری درجے کا شہری سمجھتے تھے، گھٹیا ذات کا سمجھتے تھے۔
یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ مسلمان اپنی باعزت زندگی کیسے گزار سکتے تھے کہ جب ان کا علیحدہ وطن ہوتا، تاکہ ذات پات کے نظام سے ان کو چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ تو ذات پات کے نظام کے بعد اگلی ہیڈنگ جو ہے مسلم تہذیب و ثقافت کو خطرہ۔ مسلم تہذیب و ثقافت کو خطرہ کیسے لاحق ہوا؟ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد صورتحال دیکھیں تو اردو ہندی تنازع ہو جائے، شدی، سنگٹھن، آریہ سماج جیسی تحریکیں جس میں مسلمانوں کو ان کی تہذیب و ثقافت، ان کو مذہب تبدیل کرنے تک کا کہا گیا۔ یہ صورتحال کوئی عام صورتحال نہیں تھی، یہ خطرے سے بھرپور صورتحال تھی۔ اگر یہ صورتحال مزید رہتی تو مسلمانوں کا وجود آہستہ آہستہ برصغیر میں سے ختم ہو جاتا۔ تو مسلم زبانوں، ثقافت اور تہذیب کو محفوظ کرنے کے لیے یہ بڑا ہی ضروری تھا کہ مسلمان ایک علیحدہ ریاست کا قیام عمل میں لائیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈنگ آتی ہے اور وہ ہے جو ہمارے پاس مختلف جو ہمارے قائدین، ہمارے رہنما، انہوں نے جو کچھ تقسیم کے ہاتھ میں بات ہوئی، اس میں دو نام بڑے اہم ہیں، علامہ اقبال اور چودھری رحمت علی۔ تو علامہ اقبال پہلے ہم بات کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد کے مقام پر جو انہوں نے مسلم لیگ کے جلسے کی صدارت کی، اس میں جو انہوں نے خطبہ دیا، بڑے واضح طریقے سے بات کر دی کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک علیحدہ ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ بڑی واضح بات کر دی۔ وہ مسلم علاقے جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، ان کو وہ خاص طور پر یہ جو آج کے ہمارے پاس سندھ، بلوچستان، پنجاب وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، ان علاقوں کو مل کر ایک الگ ریاست بنا لینی چاہیے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی مرکزیت قائم کریں اور وہ تمام علاقے ایک جگہ سے منسلک ہوں۔ یہ ان کی یکجہتی کا نتیجہ ہوگا۔ کیوں؟ اسلام تاکہ برصغیر میں محفوظ ہو سکے، کیونکہ ہندو جس طریقے سے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، کوئی موقع ہاتھ سے گوا نہیں رہے تھے۔ تو وہ صورتحال دیکھتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا کہ مسلمانوں کو برصغیر میں علیحدہ وطن قائم کرنا پڑے گا۔ بات کرتے ہیں اس کے بعد چودھری رحمت علی کی۔ اب یا کبھی نہیں، یہ رسالہ تیسری گول میں اس کانفرنس کے شرکاء میں تقسیم کیا گیا، نو اور نیور، اب یا کبھی نہیں۔ اس میں مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا گیا۔ یہ وہ پمفلٹ تھا جس میں وہ پہلی پاکستان کا نام تجویز کر چکے تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے نام کا خالق کون ہے، لفظ پاکستان کے خالق کون ہے، تو ہم کہتے ہیں چودھری رحمت علی، جیسے کہ آپ کے پہلے چیپٹر میں اس کا ایک شارٹ کوسچن بھی موجود ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ملی مطالبہ۔ انیس سو 40 کی قرارداد پاکستان نے اسے، قائد اعظم نے اس کو ایک ملی مطالبے کی شکل دی، اور بالآخر 7 سالوں کے بعد ہی مسلمانوں نے الگ وطن جو ہے وہ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس یعنی کہ پس منظر یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ پس منظر میں ہندو ذہنیت بڑی واضح تھی، رام راج کا مطالبہ تھا۔ مسلمان نہیں گوارا کر سکتے تھے کہ ایسے علاقے میں یا ایسے ملک میں رہیں جس کو ملک کا درجہ دیا جائے کہ وہاں پر مسلمانوں کے حقوق سلب ہوں۔ تو یہ ضروری تھا کہ اسلام کے تحت زندگی گزارنے کے لیے الگ ریاست ہونی چاہیے۔ فرقہ واریت میں بے تحاشا مسلم جانیں ختم ہو جاتی تھی، یہ بھی بڑی وجہ تھی الگ ریاست کے لیے۔ ذات پات کا گھٹیا نظام ہندوؤں کے پاس تھا، وہ ضروری تھا کہ ذات پات کے نظام کو ختم کیا جائے، اور وہ ضروری تھا کہ مسلمان ایک علیحدہ ریاست جو ہے وہ قائم کریں تاکہ یہ ذات پات کا نظام وہاں پر ہو۔ مسلم تہذیب و ثقافت کو ویسے ہی خطرات تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا، وہ تحریکیں شدی، سنگٹھن، آریہ سماج یا پھر اردو ہندی تنازع، یہ عکاس تھیں کہ مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کو بے تحاشا خطرات ہیں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ مسلمان الگ ملک جو ہے وہ حاصل کریں۔ علامہ اقبال اور چودھری رحمت علی نے الگ حوالے سے
تقسیم کے حق میں بات کی اور پاکستان کا نام تک تجویز کر دیا اور قائد اعظم نے اسے ملی مطالبے کی شکل دے دی۔ اب بڑھتے ہیں خطبہ صدارت کی طرف قائد اعظم کے۔ خطبہ صدارت میں قائد اعظم نے جو باتیں کی وہ بڑی اہم تھی کہ بر صغیر جو ہے یہاں پر دو بڑی قومیں آباد ہیں، جیسے کہ ہم ہمیشہ سے اپنی کتابوں میں بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، دو قومیں ہیں، دو بڑی قومیں جن کی تہذیب الگ ہے، ثقافت الگ ہے، جن کا مذہب الگ ہے، جن کا رہنے سہنے اور کھانے پینے کے انداز تک یعنی کہ تمام کی تمام تمدن تک مختلف ہے، تو یہ صدیوں ساتھ اکٹھے رہنے کے باوجود آپس میں متحد نہیں ہو سکتے۔ ان کو اکٹھے رہنے کا مقصد جو ہے اس میں مسلمانوں کے متحدہ ہندوستان میں اگر یعنی کہ انگریز بر صغیر کو ایسا ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جیسا کہ وہ آئے تھے، یعنی کہ متحدہ صورت میں وہ واپس ہی چلے جاتے ہیں، بر صغیر اسی شکل میں برقرار ہے تو انگریز چلے جاتے ہیں، تو اقتدار کس کے پاس آ جائے گا؟ ہندوؤں کے پاس آ جائے گا، کیونکہ وہ اکثریت میں تھے اور ایسی صورت میں مسلمانوں کے حقوق محفوظ نہیں رہیں گے۔ تو خطبے کا پہلا پوائنٹ کہ مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت ہندوؤں سے بالکل مختلف ہے، ہر لحاظ سے یہ دونوں قومیں الگ ہیں، اگر متحدہ ہندوستان آزاد ہوتا ہے تو مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ بالکل ممکن نہیں۔ یہ خطبہ صدارت کا پہلا پوائنٹ تھا۔ خطبہ صدارت کا جو ہمارے پاس یعنی کہ دوسرا پوائنٹ آ رہا ہے وہ تقسیم کے حوالے سے ہے کہ اگر ہم تقسیم کا مطالبہ کر رہے ہیں، بر صغیر کی تقسیم کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ کوئی غیر تاریخی بات نہیں ہے کہ تاریخ میں ایسے کوئی پہلے واقع ہی نہیں ہوا کہ کسی علاقے کو تقسیم کی بات کی ہو چکا ہے۔ آئرلینڈ نے برطانیہ سے آزادی کی۔ کس نے؟ آئرلینڈ نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ اسپین اور پرتگال دو الگ مملکتیں قائم ہوئیں۔ چیکو سلواکیہ کا وجود بھی اسی کا نتیجہ ٹھہرا۔ تو یہ تاریخی بات تو غیر تاریخی بات تو نہ ہوئی، تاریخ میں پہلے مثالیں قائم تھیں، آئرلینڈ کی، اسپین پرتگال کی، چیکو سلواکیہ کی۔ تو ہم اگر یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو کوئی غیر تاریخی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اسے اسی تناظر میں ہی حل کرنا چاہیے۔ انگریزوں کو کہا گیا کہ اس کو بین الاقوامی یہ کہ دنیا کے پس منظر میں دیکھیں کہ اس کے کتنے برے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے، تو اس کو حل کرنا چاہیے اس مسئلے کو کہ بر صغیر کی تقسیم ہو جائے۔ تو یہ اس کے بعد ہمارے پاس تیسری بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں بر صغیر یعنی کہ بر صغیر کوئی ملک نہیں ہے، یہ بر صغیر یعنی کہ خشکی کا چھوٹا سا خطہ ہے اور نہ ہی کسی ایک قوم کا وطن ہے، یعنی کہ آپ کہنے صرف ہندو یہاں پر رہتے ہیں، یہاں پر مختلف قومیں رہتی ہیں۔ بر صغیر ایک ملک نہیں ہے، یہ مختلف قوموں کا مسکن ہے اور یہاں پر مختلف قومیں رہتی ہیں اور سب کے حقوق اور مفادات الگ الگ ہیں۔ یہ تھا قائد اعظم کا خطبہ صدارت۔ دوبارہ سے بتا رہا ہوں، پہلی بات انہوں نے کی کہ دو بڑی قومیں آباد ہیں، یہ ہمیشہ سے الگ تلگ رہتی آئی ہیں، ان کو متحدہ ایک جگہ پر اکٹھے رکھنے کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے حقوق محفوظ نہیں رہیں گے۔ پھر یہ بات کوئی تاریخی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی دنیا میں تقسیم ہوتی رہی ہے، وہ آئرلینڈ اور چیکو سلواکیہ، اسپین پرتگال کی بات انہوں نے کی۔ تیسری بات کہ بر صغیر کو ملک نہیں، کسی ایک قوم کا وطن نہیں ہے، مختلف قومیں جو ہیں وہ یہاں پر آباد ہیں اور سب کے حقوق الگ ہیں، مفادات بھی اس میں الگ ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈنگ آتی ہے قرارداد۔ قرارداد میں بڑی واضح بات کی گئی کہ کوئی اسکیم بھی اگر برطانیہ والے پیش کرتے ہیں نا، وہ تب تک قبول نہیں کریں گے جب تک اس میں یہ چیزیں نہ ہوں، اور وہ چیزیں بڑی آسان تھی، بک پہ ذرا مشکل طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ جغرافیائی طور پر متصل وحدتوں کی حد بندی ایسے خطوں میں کی جائے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور ایسے علاقے جہاں پہ مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں پر ان کے حقوق و مفادات کا تحفظ کیا جائے۔ میں ذرا آسان طریقے سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کہا گیا کہ ایسے علاقے جہاں پر مسلمان بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں، یعنی کہ آپ پنجاب کا علاقہ لے لیں، پنجاب آدھا ہمارے پاس ہے، آدھا ان کے پاس ہے، تو ایسے علاقوں کی تقسیم کر دی جائے مناسب جغرافیائی رد و بدل کے، یعنی کہ ایک نئی لکیر کھینچ دی جائے ان علاقوں کو تقسیم کے لیے، اور جیسے پنجاب کی تقسیم ہوئی اسی طریقے سے بنگال میں بھی تقسیم ہوئی۔ جغرافیائی رد و بدل کیا کہ پہلے اگر یہ میرے پیچھے بورڈ نظر آ رہا ہے تو وہ پورا کا پورا علاقہ ایک بنگال کہلاتا ہے، تو اس کا جتنے علاقے میں ہندو اکثریت ہے وہ الگ کر دی جائے، مسلمانوں کا جتنا علاقہ ہے وہ الگ کر دے۔
یہی کام انہوں نے کہا کہ ایسے علاقے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کو مسلمان یا آزاد ریاستیں قائم کر دی جائیں. ٹھیک ہو گیا. جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کو الگ مسلم ریاستیں قائم کر دی جائیں, اور پھر وہ علاقے جہاں پر مسلمان اقلیت میں رہ جائیں گے یا ہیں, یعنی کہ وہ علاقے جہاں پر ہندو زیادہ ہیں مسلمان کم ہیں, وہاں پر ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے, ان کو نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ تھی ہماری قرارداد پاکستان. اب ظاہری بات ہے جب قرارداد پیش ہوئی اس کے بعد اس پر رد عمل بھی آنا لازم تھا, تو اس پہ رد عمل اس کی آخری ہیڈنگ ہوگی. رد عمل سب سے پہلے کہ گاندھی اور ان کے جو ساتھی تھے کانگریس, انہوں نے تو سختی سے اس قرارداد کو قطعاً مسترد کر دیا مکمل طور پر. گاندھی نے تو یہاں تک کہا کہ گاؤں ماتا کے ٹکڑے کرنے کے برابر ہے, کہ بر صغیر کو ایک گائے ماتا کہتے تھے, اور یہ اگر ایسا ہوا تو یہ تو گائے کے ٹکڑے ہیں, تو وہ تو ہمیں گائے کی تقسیم بالکل منظور ہی نہیں ہے, وہ ان کے لیے اتنی مقدس ہے. پھر انہوں نے کہا کہ پھر ایک اور بات ہوئی کہ اس کو طنز کیا گیا, اس قرارداد پہ مذاق اڑایا گیا اس قرارداد کا, اور کہا گیا کہ یہ قرارداد جو ہے یہ قرارداد لاہور نہیں, یہ قرارداد پاکستان ہے. خیر مسلمانوں کو یہ بات بڑی پسند آئی اور انہوں نے اس کو قرارداد پاکستان ہی کہنا شروع کر دیا. یہ تو پہلی بات ہوگی, مذاق اڑایا گیا, قرارداد لاہور سے قرارداد پاکستان تک بات آئی. برطانوی پریس نے اس کو جناح کا پاکستان کا, ٹائمز ریویو, ہندوستان ٹائمز اور امرت بازار پتریکا, انہوں نے اس قرارداد کے مخالف وہ اداریے شائع کی, اخبارات میں جو ہیں وہ کالمز جو ہے وہ چھاپے گئے قرارداد کے مخالف. اب ایک بڑی رائے تھی کہ یہ ایک مذاق ہی ہے اور یہ مذاق جلد ختم ہو جائے گا, کہاں کا پاکستان اور کیسے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ 7 سال کی تگ و دو کے اندر ہی مسلمانوں نے اپنے لیے الگ وطن پاکستان کے نام سے حاصل کر لیا. تو یقیناً یہاں پر آپ شعر آخر پہ لکھیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں, ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن, لیکن تجھ کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک. یہ ہمارا شعر اور یہیں پر ہمارے یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے. اس کو دوبارہ سے ذرا دیکھتے ہیں تو آپ اس کے تعارف میں لکھیں گے جیسے 27واں اجلاس صدارت قائد اعظم نے کی اور قرارداد ایک فضل الحق نے پیش کی, مختلف اور مسلم رہنما اس میں شریک تھے. بھرپور نعروں میں اس قرارداد کو منظور کیا گیا. پس منظر میں وہی باتیں کہ ہندو ذہنیت, رام راج کا مطالبہ, پاکستان ضروری تھا, الگ ریاست ضروری تھی. فرقہ واریت کو دیکھا جاتا تو الگ ریاست ضروری تھی. ذات پات کو دیکھا جاتا الگ ریاست ضروری تھی. مسلم تہذیب و ثقافت کو جو خطرات لاحق تھے وہ دیکھا جاتا تو الگ ریاست کا قیام نہایت ضروری تھا. علامہ اقبال اور چودھری احمد علی تو خیر تقسیم کے حق میں بات کر بھی چکے تھے اور نام تک پاکستان کا پیش کیا گیا, اور قائد اعظم نے قرارداد پاکستان کے بعد اس کو ملی مطالبے کی, یعنی کہ پورے مسلمانوں جو برصغیر میں رہتے ہیں ان کا ایک مطالبے کی شکل بن گئی, اور پھر پاکستان 7 سال بعد ہی حاصل کر لیا گیا. خطبہ صدارت میں قائد اعظم نے جو فرمایا کہ پہلے تو بات کہ 2 قومیں الگ ہیں اور اگر یہ اکٹھی رہتی ہیں تو مسلمانوں کے حقوق محفوظ نہیں رہیں گے. تاریخی تقسیم, یہ تقسیم تو تاریخی غیر تاریخی بات نہیں, پہلے بھی ایسا ہوتا ہے, اور برصغیر کسی ایک قوم کا وطن نہیں ہے, یہاں پر مختلف قومیں آباد ہیں, سب کی مفادات الگ ہیں. اس کے بعد قرارداد کہ ایسے علاقے جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے ان علاقوں کو الگ ریاستیں بنا دی جائیں, اور جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں پر ان کے حقوق و مفادات کا تحفظ کیا جائے. رد عمل میں مذاق اڑایا گیا, قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کہا گیا. مسلمانوں نے اسی اصطلاح کو اپنا لیا. جناح کا پاکستان کہا گیا جو برطانوی پریس نے کہا. خیر مذاق اور بھی حوالے سے اداریے مخالفت میں شائع کیے گئے, ہندو ٹائم یعنی کہ ہندوستان ٹائم, ماڈرن ریویو وغیرہ, لیکن 7 برس بعد ہی مسلمانوں نے اپنے لیے الگ وطن پاکستان حاصل کر لیا. اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.